صحابہ کرام میں افضل اور غیر افضل کے بھی درجات قرآن سے ثابت ہے. حدیث تو بعد میں آئے گی نا. پہلے تو قرآن ہی ہمیں کہتا ہے. قرآن 3 درجے مقرر کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والے ساتھیوں کے، صحابہ کرام کے. ایک سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا. ایک یہ درجات والے ہیں جس سے اللہ خوش ہوا، وہ سبقت لے گئے نیکیوں میں اور بڑھ گئے پہلوں میں، اور وہ انصار میں سے تھے اور مہاجرین میں سے تھے. اللہ نے کہا نا من المہاجرین، سارے مہاجر نہیں. اب ایک تو یہ درجہ ہو گیا. ایک وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتے رہیں گے نا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے، پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ درجات دے گا. ایک یہ ہو گئے. ایک وہ درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ. یہ بھی سورۃ توبہ میں ہے کہ تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، وہ بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. تو یہ ملے جلے اعمال ہو گئے. یہ وہی ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی. مسجدوں میں آتے ہیں تو آخرت کے قریب ہو جاتے ہیں، اپنے معاملات میں نکلتے ہیں تو دنیا داری بھی تھوڑی سی ان پر آ جاتی ہے. تو یہ ملے جلے اعمال والے، ان کے درجے سابقون الاولون جیسے ہرگز نہیں ہیں. پھر ایک آ جاتے ہیں، اللہ ہی قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی جو تمہارے ارد گرد مدینہ اور اس کے اطراف میں بادیہ نشین ہیں، پکے منافق ہیں، مرض النفاق کا، اور اتنے پکے منافق ہیں لا تعلمہم، آپ بھی انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. تو یہ مختلف لوگ ہو گئے. چلے وہ جو پکے منافق ہیں ان کو تو آپ صحابی سے خارج کر دیں گے، پتہ نہیں کون کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ تو اللہ نے بتا دیا نا جو دنیا کے طالب ہیں ملے جلے مال والے، اور ایک سبقت لے جانے والے، اور ایک وہ جو احسان سے ان کی اتباع کریں گے. یہ درجات تو ساتھ موجود ہیں. دوسری بات قرآن ہی کہتا ہے ہمیں لا یستوی. اب دیکھیں یہاں کیٹیگوریکل الفاظ آ رہے ہیں، وہاں تو آپ کو ادھر ادھر کی کوئی تعبیر کریں گے، کوئی آپ کو گمراہ کرے گا، ادھر کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات. چلو درجات بھی بتا دیے، کیٹیگوریکل یہ بھی بتا دیا کہ کون کون ہے، اور یہ بھی بتا دیا لا یستوی، وہ کبھی برابر ہی نہیں ہو سکیں گے. کون؟ جو فتح کے بعد اسلام میں آئے، قتال اور خرچ کیا، وہ پہلوں کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجات، ان کے تو بہت اعلیٰ درجات ہیں. اب یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے نا کہ فتح کے بعد جو اسلام میں آئے وہ بھی صحابی ہیں، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا جو سبقت لے جانے والے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے جو بدری ہیں، احدی ہیں، حندقی ہیں، بیعت رضوان والے ہیں، ان کے برابر تو لقاء نہیں ہو سکیں گے کبھی بھی. بلکہ ایک بدری کے برابر غیر بدری نہیں ہوتا. حضرت عمر کہتے تھے جب تک ایک بدری صحابی زندہ ہے میں مشورے میں بھی حکومت کے کسی احد والے کو نہیں بٹھاؤں گا. یہ ضمنی مسئلہ ہے فضیلت کا. اگر اہل سنت کیا عموماً ابو بکر عمر عثمان جس طرح خلافت ہے اس طرح تقسیم ہے رتبوں کی. اگر کوئی یہ سمجھے حضرت حمزہ ابن مطلب ان سب سے افضل تھے تو اس سے وہ خارج نہیں ہو جائے گا اسلام سے. نبیوں میں بھی درجات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 3 پارہ پہلی آیت. تو اب آپ بتائیں، اس طرح یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی کسی کو دوسرے کو فضیلت دے. ہاں معاویہ جیسوں کو بدریوں پر فضیلت دیں گے تو جوتے کھانے والا کام کریں گے. لیکن یہ جو بدری صحابی آپس میں جب ابو بکر ہو گئے، عمر عثمان ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو گئے، ابو ذر ہو گئے، حضرت بلال ہو گئے، حضرت حباب ہو گئے، تو یہ تو ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں میں سے ہیں. ان میں تو 19-20 کا فرق ہے. اگر کسی کا یہ حسن ظن ہے ابن مسعود افضل ہے تو وہ کوئی اسلام سے خارج ہو جائے گا. کسی کا یہ ظن ہے کہ حضرت امیر حمزہ ہیں، کوئی کہتا ہے ابو بکر ہے، کوئی کہتا ہے عمر ہے، کوئی کہتا ہے علی بھی ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ علی کوئی کام ہے فضیلت میں کسی سے؟ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ علی ان سب سے افضل ہے، بالکل کہہ سکتا ہے، اس سے وہ کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بدعتی نہیں ہوگا، گناہ گار بھی نہیں ہوگا. یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں. اور اگر کوئی یہ مثال دے کہ بخاری میں حضرت علی نے کہا کہ نمبر 1 پر ابو بکر ہیں اور اس کے بعد عمر ہیں اور میں تو عام انسان ہوں، تو حضرت علی نے اگر یہ کہا تو حضرت ابو بکر نے سقیفہ میں کھڑے ہو کر خود یہ کہا کہ مجھ سے بہتر ابو عبیدہ میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو ابو بکر کی بات مان کے ہم ابو عبیدہ کو ابو بکر سے افضل سمجھیں گے. یہ ہر بندہ اپنے آپ کو افضل نہیں کہتا. جس طرح ابو بکر نے کہا کہ نہیں مجھ سے بہتر ابو عبیدہ ہے، اس طرح حضرت علی نے کہا مجھ سے بہتر ابو بکر عمر ہے. تو یہ فضیلت جو ہے نا ان کے منہ سے وہ اپنے آپ کو کبھی افضل نہیں کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زیادہ حدیثیں حضرت علی کی فضیلت میں بیان کی ہیں، متواتر اور برگزیدہ والی حدیثیں، وہ اور کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی سے ہم پوچھ لیں گے. اگر اس حدیثوں کی بنا پر کوئی حضرت علی کو افضل کہے تو کہہ سکتا ہے.